مگر یاد رکھنا کل قیامت کا دن ہوگا اور اتنی گرمی ہوگی کہ لوگوں کے بھیجے کھول رہے ہوں گے. حضور فرماتے کوئی سایہ نہ ہوگا اس سائے میں جہاں صرف ایک سایہ ہوگا محشر کے دن، اور وہ لواء الحمد کا سایہ ہوگا جسے مولائے کائنات مولا علی اٹھائے ہوئے ہوں گے. حضور فرمائیں گے علی جھنڈا لے کر آگے چلو. علی آگے آگے چل رہے ہوں گے، تمام صحابہ ساتھ میں ہوں گے، اولیاء ساتھ میں ہوں گے، انبیاء ساتھ میں ہوں گے. حضور فرمائیں گے علی جھنڈا گاڑ دے. مولائے کائنات جھنڈے کو گاڑ دیں گے. منادی ندا کرے گا ہے کسی میں ہمت جو اس جھنڈے کو اکھاڑ کر دکھائے؟ کہتے ہیں لوگ طاقتیں لگائیں گے، قوت لگائیں گے، اکھاڑ نہ سکیں گے. رب فرمائے گا، منادی ندا کرے گا ہے کوئی انسانوں میں اے اہل محشر تم سب مل کر ایک بار زور لگا لو. کہتے ہیں سب کے سب مل کر زور لگائیں گے مگر جھنڈا اکھاڑ نہ سکیں گے. منادی ندا کرے گا کہ اب یہ انسان تھے جو جھنڈے کو اکھاڑ نہ سکے، ابھی اجنہ باقی ہے. کہیں تم یہ نہ سمجھ لینا کہ انسان اکھاڑ نہ سکے. اگر ہم ہوتے تو جھنڈے کو اکھاڑ دیتے، کیونکہ اللہ نے ہمیں قوت بخشی ہے. ہم آگ سے پیدا ہے، ہمیں اڑنے کی قوت ہے، ہمیں اڑنے کی صلاحیت بخشی ہے، ہمیں کسی بھی روپ اور شکل اختیار کرنے کی صلاحیت ہے. تو تم یہ نہ سمجھ لینا کہ اگر ہم ہوتے تو اکھاڑ دیتے. منادی ندا کرے گا تم بھی اکھاڑ سکتے ہو، اما سارے جنات مل کر بھی اس میں پوری طاقت لگائیں گے، جھنڈے کو اکھاڑ نہ سکیں گے. تو منادی ندا کر کے کہے گا تم ساری قوتیں لگا دو اور ساری کائنات مل کر بھی اکھاڑے تو اکھاڑ نہیں سکتا، اس لیے کہ اسے محمد کے حکم پہ علی نے گاڑا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. من کنتو مولا، من کنتو مولا، صدیق کا نعرہ. من کنتو مولا، من کنتو مولا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بہت خوب، بہت خوب. کیسے علی نے گاڑا ہے، اور علی کی بازوؤں میں وہ قوت ہے کہ جسے علی نے گاڑا ہے. اب سبحان اللہ، بہت خوب. حضور فرماتے ہیں اب صرف علی کا وہ جھنڈا ہوگا گاڑا ہوا، لواء الحمد کا سایہ ہوگا، کوئی سایہ نہ ہوگا. حضور فرماتے ہیں جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا میں اپنے امتی کو اس دن سایہ عطا کروں گا، لواء الحمد کا سایہ. صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ وہ کون ہوگا؟ حضور فرماتے وہ ہوگا جو دنیا میں کثرت سے مجھ پر درود پڑھتا ہو. سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ. جو کثرت سے حضور پر درود پڑھتا ہو. گزارش کرتا ہوں میری ماں بہنوں، میرے بھائیوں، آج دن گزر جاتا ہے عورتوں کا دوسروں کی باتیں کرتے ہوئے، ان کے گھر کی باتیں، اور جہاں باوقار اور باصلاحیت عقل مند ذہین لوگوں نے کہا، اکابروں نے کہا ہے، اکابرین نے فرمایا کہ جہاں چند عورتیں بیٹھی ہوں وہاں دوسروں کی غیبت نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا. فضول کی باتیں کر لیتی میری ماں بہنیں اور بھائی. آج ٹھنڈی کا موسم تو جا رہا ہے، لوگ آگ جلاتے ہیں، وہاں بیٹھ جاتے ہیں، ہاتھ سینکتے ہیں، دنیا کی باتیں کرتے ہیں، فضول باتیں. لوگ بیٹھ کر وہاں آج کل کے لونڈے پب جی کھیل رہے ہوتے ہیں، بھوجپوری گانے لگائے جاتے ہیں. مگر یاد رکھنا آمنہ کے لال فرماتے ہیں سنو سنو، جب ساری امت کا حساب ہو چکا ہوگا، جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، تو کچھ میری امت میں گناہگار ہوں گے جنہوں نے نمازیں چھوڑی ہوں گی، لوگوں کو ستایا ہوگا، پریشان حال ہوں گے اور اپنی زندگی کو گناہوں میں گزار کر آئے ہوں گے. اعمال میں کوتاہیاں ہوں گی، مگر ان کا ایک اچھا عمل ہوگا کہ وہ دنیا میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پڑھتے ہوں گے. حضور فرماتے وہ بھی جہنم میں جا چکے ہوں گے اپنی اعمال کی کوتاہیوں کی بنا پر. آمنہ کے لال فرماتے ہیں سب جنت میں پہنچ جائیں گے تو میں جہنم کے پاس جاؤں گا اور پکار کر کہوں گا اے فلاں ابن فلاں تم کہاں ہو؟ تم دنیا میں مجھ پر درود
پڑھتے تھے وہ رو کر کہے گا، چلا کر کہے گا، چیخ کر، اے آمنہ کے لال، اے مدینے والے آقا، یہاں تو کوئی پرسان حال نہیں ہے یا رسول اللہ، جہنم کی آگ ہے، میں اس کی لپٹ میں ہوں، پریشانی کے عالم میں ہوں یا رسول اللہ، جل بھن کر میرے جسم کا کباب بن چکا ہے یا رسول اللہ، یہ جہنم کا دروغہ بھی سنتا نہیں ہے، کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ حضور فرماتے سن، یہ آمنہ کا لال تجھے بچانے آیا ہے، اور صرف اس عمل پر بچانے آیا ہے کہ تو دنیا میں روزانہ مجھ پر 50 مرتبہ درود پڑھتا تھا، حضور اسے جہنم سے نکالیں گے، جنت عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد، بہت عمدہ۔ اے میری ماں بہنوں، میں تم سے کہتا ہوں تم اپنا ایک عمل بنا لو روزانہ کا، کہ تمہیں روزانہ صبح اٹھنا ہے، فجر کی نماز ادا کرنی ہے یا ظہر کی کرنی ہے، اور تمہیں دن بھر میں چاہے 5 وقت میں ملا کے چاہے ایک جگہ پہ بیٹھ کر تمہیں درود پاک پڑھنا ہے حضور پر 50 مرتبہ۔ کتنے مرتبہ؟ 50 مرتبہ۔ اور آپ سوچیں گے کہ یار کون سی درود پڑھوں، کون سی درود حضور پر پڑھوں؟ درود ابراہیمی نماز میں پڑھی جاتی ہے، بہت لوگوں کو وہ بھی یاد ہے، لیکن وہ بڑی ہے، آپ کو ہو سکتا ہے ٹائم لگ جائے کہ میں کیسے اس کو پڑھوں، زیادہ وقت چلا جاتا ہے۔ سب سے چھوٹی درود پاک آپ پڑھیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ، سب سے چھوٹی، 5 منٹ میں 50 مرتبہ آپ پڑھ لیں گے۔ کتنا بہترین عمل، سارے گناہ ایک طرف اور درود پاک کی برکت ایک طرف، اللہ نجات عطا فرمائے۔ میں نے قرآن پاک کی آیت پاک پڑھی، آیت کریمہ کی تلاوت کی، قل ان کنتم، اے محبوب امت سے کہہ دو، ہم لوگوں سے، اللہ کہہ رہا ہے اے محبوب کہہ دو اپنی امت سے، ہم لوگوں سے، اے محبوب کہہ دو تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو رسول اللہ کی اتباع کرو، رسول اللہ کی سے محبت کرو، رسول اللہ جو فرمائے اس پر عمل کرو، جس سے روک دے اس سے باز رہو، رک جاؤ۔ فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ، جب ایسا کرو گے تو اللہ تمہیں محبوب بندہ بنا لے گا، اپنا محبوب بنا لے گا۔ فرمایا یحببکم ویغفر لکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے، واللہ غفور الرحیم ذنوبکم، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان۔ تو ہماری بخشش، ہماری نجات کس میں ہے؟ حضور کی اتباع، حضور کی فرما برداری اور حضور کی محبت میں۔ آج جب بندہ بیان کرتا ہے یا کوئی کہتا ہے کہ میری ماں بہنوں، میرے بھائیوں، اللہ کے رسول سے محبت کرو، حضور کی اتباع کرو، مائیں پوچھتی ہیں، بہنیں پوچھتی ہیں، احباب پوچھتے ہیں، ارے مولانا صاحب یہ تو بتاؤ اتباع کس طرح کروں، حضور سے محبت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ ہم تو روز حضور سے محبت کرتے ہیں، ہم تو روز حضور پر درود پڑھتے ہیں، ہم تو حضور کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، حضور کی رضا کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، مگر نہیں، اے میری ماں بہنوں، اے میرے بھائیوں، یہ جو ہمارا عمل ہے، جو عبادت کرنے کا طریقہ نہیں ہے، طریقہ ہے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ ہم نے ایک وقت کی نماز پڑھ لی اور لوگوں کو دکھانے کے لیے تسبیح لے کر باہر نکل گئے۔ طریقہ یہ نہیں ہے کہ ایک فجر کی نماز پڑھی تو ظہر چھوڑ دیا، ظہر پڑھی تو عصر چھوڑ دی، کہیں ہفتے میں کسی کی قرآن خوانی میں گئے تو ایک پارہ کھول کر بیٹھ گئے، آدھا پارہ پڑھ لیا۔ نہیں نہیں، میں اپنی مخدومہ، کائنات کی مخدومہ، سیدۃ نساء العالمین، سیدۃ نساء اہل الجنہ، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ امام حسین کی امی کا عمل کیا تھا۔ ہم جس طرح عبادت کرتے ہیں، عبادت ایسی نہیں بلکہ مخدومہ کائنات جیسی ہونی چاہیے، پھر اللہ قبول فرماتا ہے۔ ان کی عبادت کا ذوق دیکھو۔ پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے مولانا تم تو ان کی بات کر رہے ہو جو خود رسول اللہ کی بیٹی ہے، پھر وہ حضور سے محبت کیوں نہیں کریں گی؟ مسئلہ یہ ہے کہ میں اور بھی کسی کی مثال دے سکتا تھا، کسی ولی کی مثال دے سکتا تھا، کسی اور کائنات میں حضرت رابعہ بصریہ کی مثال دے سکتا تھا، مگر مخدومہ کائنات کی مثال دینے کی وجہ صرف اتنی ہے کہ حضور فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، جو جنت میں عورتیں ہوں گی وہ میری بیٹی کی کفالت میں ہوں گی، جو جنت میں عورتیں ہوں گی وہ میری بیٹی کی شفقت و محبت میں ہوں گی، اس لیے کہ میری بیٹی جن کی شفاعت کرے گی انہی کی شفاعت ہوگی۔ اب سنیں، میری مخدومہ کا طریقہ یہ تھا کہ
पूरी रात इबादत में गुजर जाती थी, पूरी रात सजदों में गुजर जाती थी और रोजाना एक कुरान खत्म पढ़ा करती थी। अल्लाहू अकबर। इस कदर कुरान पढ़ो, इस कदर कुरान पढ़ो कि तुम्हारी जिंदगी सवर जाए और तुम्हारी जो नस्ल हो उस नस्ल से खुशबू आए। मैं कहना ये चाहता हूँ कि मेरी मखदूमा का तरीका ये था कि वो एक वक्त में 3 काम करती थी। आज मेरी माँ बहनों तुम काम का बहाना बनाती हो, बड़ा काम था, बच्चे ने पेशाब कर दिया, नमाज नहीं पढ़ सकी, इसलिए आप कहती है कि मैं बर्तन धुलना था, झाड़ू लगाना था, घर बड़ा है, आंगन बड़ा है, बड़े काम थे, इसलिए नमाज छूट गई, मैं कुरान न पढ़ सकी। मगर याद रखना, इमाम हुसैन गोद में है, मेरी मखदूमा दूध पिला रही है, साथ में कुरान भी पढ़ रही है और एक हाथ से चक्की भी चला रही है। इस तरह भी माएँ गुजरी है जो सारे काम एक साथ हुआ किया करती थी कि कुरान भी साथ में पढ़ना। ये बहाने अल्लाह की बारगाह में नहीं चलने वाले हैं। याद रखना, मैंने मखदूमा की मिसाल इसलिए दी है कि अपनी पूरी जिंदगी इबादत और रियाजत में गुजार दी। 3 दिन का फाका है, 5 दिन का फाका है, मगर कुरान भी पढ़ रही है, इबादत भी कर रही है। खाना नहीं मिला। अम्मा हुजूर की बारगाह में एक दिन मेरी मखदूमा सलामुल्लाहि अलैहा आंचल में रोटी बांध कर पहुंची और हुजूर के पास वो आंचल खोल के रख दिया, दुपट्टा, और जब रखा तो हुजूर ने फरमाया, मेरी बेटी क्या लाई हो, ऐ मेरी शहजादी क्या लाई हो। दुपट्टे को खोला और रोटी का टुकड़ा निकाला, एक रोटी, 4 टुकड़े किए और लुकमा बनाकर जब रसूलुल्लाह की जुबान अक़दस पर रखा, मुंह में रखा, मुंह मुबारक में, तो हुजूर की आंखों से अश्क जारी हो गए। ऐ मेरी शहजादी, ऐ मेरी बेटी, तुमने खाया कि नहीं खाया? अर्ज किया, मेरे बाबा आज 3 दिन हो गए, एक लुकमा भी मुंह को नहीं गया। आज अली कहीं से थोड़ा सा जौ लेकर आए, आटा, तो मैंने रोटी बनाया। मैंने कहा मैं बाद में खाऊंगी, पहले मैं ये देख लूं कि मेरे बाबा ने खाया है कि नहीं खाया। ऐ मेरी बहनों, ऐ मेरे भाइयों, आज तुम्हारा बाप बिस्तर पर पड़ा है, बीमार है, वो पानी चिल्ला रहा है, तुम सीरियल में बिजी हो, तुम टीवियों पर बैठी हो। अरे तुम्हें तो कुरान खोलकर बैठना था, लेकिन तुमने अपने हाथ में मोबाइल ले लिया और मोबाइलों में सीरियल लगाकर देख रही हो। मना करते उलमा तो कहती है पाकिस्तानी सीरियल है, पाकिस्तानी सीरियल है, इसमें तो अल्लाह उसके रसूल का नाम लिया जाता है। जो नाम लिया जाता है वो तुमने देखा, काम क्या हो रहा है वो तुमने नहीं देखा। ऐ मेरी माँ बहनों, बाप बीमार है, बिस्तर पर पड़ा है, उसको दवा की जरूरत है, पानी की जरूरत है, तीमारदारी की जरूरत है। माँ बीमार है, वो रास्ता देख रही है, बहू आएगी, बेटी आएगी, बेटा आएगा, तुम नजर नहीं आती, तुम मोबाइलों पर बिजी हो। मगर कुर्बान जाओ मखदूमे कायनात की मुकद्दस जात पर कि अपना भूख छोड़ दिया। फरमाया पहले मैं बाबा को देख लूं खाना खाया या नहीं खाया। हुजूर ने फरमाया मेरी बेटी कई दिन से खाना नहीं खाई हो। अर्ज किया बाबा 3 दिन हो गए, एक लुकमा भी मुंह को नहीं गया। मेरे रसूल रोने लगे और फरमाया मेरी बेटी तूने 3 दिन से खाना नहीं खाया है और तेरे बाबा मोहम्मद ने 5 दिन से भी एक लुकमा नहीं खाया, एक लुकमा भी मुंह को नहीं गया। इस तरह मेरे रसूल ने उम्मत को तिनका करके जमा किया है, पेट पर पत्थर रखकर जमा किया है। हुजूर भूखे रहे हैं, रात दिन रब्बी हबली उम्मती कहकर उम्मत की बख्शिश कराते रहे। आज मेरी माँ बहन किस तरह नाफरमानियां करती हुई नजर आ रही। आज बाप मना करता है मेरी बेटी बाहर मत निकल, नंगे सर मत जा। मैंने देखा है कि बाहर नाच हो रहा है, लोकाही जा रहा था मैं परसों, रोड के बगल में तवाइफें नाच रही है, डीजे बज रहा है, औरतें खड़ी हैं, मर्द खड़े हैं, सब आपस में खल्त-मल्त हैं। इधर भाई खड़ा है, उधर बहन खड़ी देख रही है, इधर बाप खड़ा है, इधर बेटी खड़ी देख रही है, बाप खड़ा है, बीवी खड़ी देख रही है। एक साथ तवाइफें नंगाइयां कर रही है, घर में बेटी भी खड़ी है, बाप भी खड़ा है। बाप बेटियों को मना करता है, माँ बेटियों को मना करती है, मगर बेटी मानती नहीं। और अगर शौहर बीवी को मना करे कि तू इस तरह जिंदगी गुजार, इस तरह रह, तू पर्दा कर, तू बाहर न निकल, दूसरों के घर न जा, तो आज औरतें अपने मर्दों पर टूट पड़ती हैं, उन्हें झंझोड़ देती हैं। मगर याद रखना, कुर्बान जाओ मेरी मखदूमा की जात पर, कुर्बान जाओ रसूलुल्लाह की शहजादी पर, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
مخدوم کائنات تشریف فرمائے، گھر میں حضور تشریف لائے، گھر میں تشریف لائے، میری مخدومہ بیٹھی ہے، اور یہ واقعہ میں بیان کر چکا ہوں، لیکن صرف بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنی بہنوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، تمہاری شفاعت خود رسول اللہ کی شہزادی کے ہاتھ ہے، تم اپنی زندگی ان کے نقش قدم پہ گزارو گے تو تمہیں شفاعت ملے گی، اس لیے کہ میری مخدومہ فرماتی ہے کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ مجھے شفاعت کا تاج عطا کرے گا، ادھر رسول اللہ کو شفاعت کا تاج اللہ مقام محمود عطا کرے گا، ادھر امام حسین کی امی جان کے ہاتھ میں شفاعت کا تاج عطا کرے گا، اور فرمائے گا رب قدیر کہ اے میری بندی فاطمہ، تو نے اپنی زندگی میں تو 5 دن تک 3 دن تک ایک ہفتے تک تو نے کھانا نہیں کھایا، بھوکی رہی، ہر حال میں تو نے میرا شکر ادا کیا، تو صبر پر قائم رہی، تو نے کسی کے آگے کریا وزاری نہیں کی بلکہ صبر اور نماز سے مدد مانگتی رہی، اے میری بندی تو نے مجھے راضی کر لیا، رات بھر سجدے میں گزار دی راتوں کو، اے میری بندی تو نے میرا قرب پا لیا، تو نے مجھے محبوب بنا لیا، اور میں نے تجھے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا، اے میری بندی اب تو میری قرب خاص میں اس مقام تک پہنچ گئی ہے کہ اب تو جسے چاہے جس کی طرف اشارہ کر دے میں اسے بے حساب و کتاب اس کی مغفرت فرما دوں۔ واہ واہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، جشن خانہ آبادی، جشن خانہ آبادی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، زندہ باد۔ مخدومہ فرماتی ہے کہ اب جب رب قدیر شفاعت کا تاج عطا کرے گا تو میں سب کو بخشواؤں گی، اپنے نانا کی امت میں تمام گنہگار عورتوں کو بخشواؤں گی اور جنت عطا کرواؤں گی، مگر یاد رکھنا میں ان عورتوں کی شفاعت کبھی نہیں کروں گی، نہ انہیں جنت دلواؤں گی جو عورتیں دنیا میں رہ کر کبھی پردہ نہیں کرتی تھی، ننگے سر گھوما کرتی تھی، غیر محرموں سے وہ ملاقات کیا کرتی تھی، ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا کرتی تھی، ان سے فون پر بات کیا کرتی تھی، غیر محرم سے کوئی پردہ نہ تھا بلکہ بغیر دوپٹے کے گھوما کرتی تھی۔ مخدومہ فرماتی ہے ایسے بے حیا عورتوں کو کبھی جنت نہیں ملے گی اور نہ ان کی کبھی شفاعت کروں گی۔ اے میری ماں بہنوں، تم نے اپنے بچوں کو تعلیم سے اور قرآن سے دور کر دیا، وہ قرآن جسے پوری رات میری مخدومہ پڑھتی رہی، وہ قرآن جسے کربلا کے میدان میں عاشورہ کی رات امام حسین پوری رات قرآن پڑھتے رہے، یار جس کے اوپر تلوار لٹک رہی ہو، صبح اس کی شہادت ہونی ہو، اسے معلوم ہو جائے مجھے کل موت آئے گی، اسے نیند نہیں آئے گی، مگر قربان جاؤ، میرے رسول نے فرمائے میری بیٹی میری شہزادی فاطمہ، یہ دنیا ہمارے لیے نہیں ہے، ہماری امت اور ہمارے لیے مومنین کے لیے تو آخرت ہے دنیا، ہماری دنیا ہمارا گھر آخرت ہے، سکون ہمارا آخرت میں ہے، جنت میں ہے، تلوار لٹک رہی ہے، صبح جنگ ہونا ہے، پھر بھی میرے مولا قرآن پڑھ رہے ہیں، یعنی جاتے جاتے اپنے نانا کے گناہگاروں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جب بھی مصیبت آئے، مشکل آئے، پریشانی آئے، بھاگنا مت، کسی کی پناہ مت لینا، اگر پناہ لینا ہے تو قرآن کا پناہ لینا، قرآن پڑھنا۔ تم نے اپنے بچوں کو تعلیم سے دور کر دیا، قرآن و سنت سے دور کر دیا۔ اے میرے بھائی، ابھی فیس بک پہ ایک 20 دن پہلے میں نے ایک پوسٹ دیکھا تو میرے پیروں سے زمین نکل گئی۔ میں نے پوسٹ دیکھا کہ ایک سائستہ نام کی لڑکی کالج پڑھتی تھی اور کالج پڑھ رہی تھی کئی سال سے، اور اس کا افیئر ایک غیر مسلم ہندو لڑکے سے، غالباً انکت نام تھا یا کیا نام تھا، اس سے اس کا افیئر ہو گیا۔ 2 سال تک وہ فون پر بات کرتی رہی۔ کیسے ماں باپ ہیں جو اپنی بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیتے ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں اگر ایک بندہ شرابی ہو، جواری ہو، اگر وہ نشیڑی ہو، گنجیڑی ہو، اس کا گانجا چھڑانا آسان ہے، شراب چھڑانا آسان ہے،
لیکن اگر کسی کو موبائل کا نشہ چڑھ جائے تو وہ افیم اور چرس سے بھی خطرناک ہے. موبائل کا نشہ اتنا خطرناک ہے کہ موبائل پھر سے چھڑایا نہیں جاتا. آج میری ماں بہنیں اپنی بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیتے ہیں اور تعریفیں کرتے ہیں کہ ہمارا بیٹیا 4 سال کے رہے اپنے بوتے واٹس ایپ جھر چلا ہوا یوٹیوب چلا لیتے دیکھ لے. تعریف تمہیں پتہ نہیں کہ موبائل پہ ضروری نہیں کہ ساری اچھی چیزیں موجود ہیں. تم اپنی بیٹیوں کو خراب کر رہی ہو. بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل ہے, کس سے بات کر رہی ہو؟ خالہ کا لڑکا ہے, ماموں کا لڑکا ہے. قرآن اٹھا, مصطفیٰ سے پوچھ کیا خالو کے لڑکے سے, خالہ کے لڑکے سے, ماموں کے لڑکے سے بات کرنا جائز ہے؟ تو قرآن کہتا ہے, قرآن اٹھائیں حفاظ بیٹھے, امہاتکم و بناتکم و اخواتکم. آیت کریمہ دیکھیں, تفسیر دیکھیں, پتا چلے گا جو تمہاری بہن ہے, تمہاری بیٹی ہے, تمہاری بہن کی بیٹی ہے, جن سے نکاح حرام ہے, بس وہی محرم ہے, انہی سے بات کر سکتے ہو. نہ تم خالہ کے لڑکے سے, نہ تم ماموں کے لڑکے سے, نہ تم چچا کے لڑکے سے, کسی سے نہ تم بات کر سکتی ہو, نہ ان کے سامنے جا سکتی ہو. بناتی ہو, کس سے بات کر رہی ہو؟ سہیلی سے بات کر رہی ہو. اور ماں اتنی نڈر ماں, ارے میری بیٹی ہے, خطا نہیں کر سکتی, وہ تو سہیلی سے بات. تم نے کبھی نمبر چیک کیا وہ کس سے بات کر رہے؟